الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا، اور وہ لوگ جو کہ آپ کی بات نہیں مانتے یا آپ کسی سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی ہر حاجت کو پورا کر لے، یا آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، یا کسی کو آپ اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کے لیے، یا ساس اپنی بہو کے لیے یا بہو اپنی ساس کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عمل صرف جائز حاجت کے لیے کریں، ناجائز حاجت کے لیے یہ عمل ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر اس کو کسی ناجائز کام کے لیے کریں گے تو اس سے آپ کو الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ایسا عمل میں لے کر آئی ہوں، بہت ہی خاص ہے، ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو ہرگز اسکپ نہ کریں۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ ہم جیسا چاہیں ویسا ہی ہو جائے، ایسا ہونا تو ناممکن ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا ہی عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ میری ایک بہن ہے جو کہ جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی، اپنا واقعہ سنایا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں، دونوں ہی بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے بعد بہت ہی جلد مجھے اس نعمت سے سرفراز فرما دیا، اور میرے شوہر کو اچھا پہلے تو کام نہ تھا، لیکن بعد میں اچھے کام ملنے کی وجہ سے وہ دوسرے ملک میں چلے گئے اور وہاں سے بہت ہی بہترین رزق کمانے لگے، بہت اچھا پیسہ کماتے اور ہم تک پہنچاتے۔ میں نے بہت سے غریبوں وغیرہ کی بھی امداد کرنا شروع کر دی۔ میری ساس، جنہیں میں نے اپنی ماں کے بعد ماں کا درجہ دینا شروع کیا، لیکن وہ میرے سے بہت زیادہ بدظن رہنے لگیں۔ میں بہت زیادہ انہیں بہت زیادہ ان کا خیال رکھا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ میرے سے دن بدن بدظن ہی ہوتی جا رہی تھیں۔ لیکن میں نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کوئی آزمائش سمجھی اور صبر کے گھونٹ بھرتی رہی، لیکن اس کا جو برا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ میرے شوہر کو بھی میرے خلاف بھڑکانا شروع ہو گئیں کہ تم جو کماتے ہو وہ غریبوں وغیرہ میں خرچ کر دیتی ہیں، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرتی ہیں، اور تمہارا کوئی مال بھی سنبھال کر نہیں رکھتی۔ اس سے میرے شوہر بھی مجھ سے بدظن ہونے لگے اور وہ مجھ سے لڑائی جھگڑے کرنے لگے، اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے یہ تک کہہ دیا کہ تم اپنا سامان اٹھاؤ، اور تم نے میری ماں کو بہت زیادہ تنگ کر رکھا ہے، لہٰذا تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں بہت روئی لیکن کچھ نہ کر سکی، اور میری ساس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر، بازو سے پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا، اور میں چپ کر کے اپنے دونوں بچوں کو لیے ماں کے گھر چلی گئی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا، میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ کیا کروں، تو ہم نے انہیں یہ عمل بتایا۔ اس عمل کی برکت سے صرف اور صرف 1 مہینہ انہوں نے یہ عمل کیا۔ 1 مہینے کے اندر ان کے شوہر نے انہیں خود کال کر کے کہا کہ واپس آ جاؤ، اور وہ بھی واپس آئے۔ انہوں نے اپنی ماں کو سمجھایا، اور اسی طرح سے کہتی ہیں کہ وہ دونوں پیار محبت سے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے لگے، اور میری ساس بھی میرے ساتھ بہت اچھی ہو گئی۔ بے شک یہ بات درست ہے کہ ساس بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے، لیکن ہمیشہ ایک اور چیز بھی یاد رکھیے، یہ ایک جو عورت ساس بنتی ہے، ان سے میری ایک درخواست ہے چھوٹی سی، کہ آپ جب ایک بہو کو اپنے گھر لے کر آتی ہیں تو یہ سوچ کر لایا کریں کہ وہ ایک 21 سال کی ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک عورت ہے، آپ کے جتنی 50 سال کی عورت نہیں ہے، اس لیے اس سے 20 سال کی ہی توقع رکھیں، اور انہیں اپنی بیٹیوں کے جیسا برتاؤ کریں ان کے ساتھ، بلنا کہ آپ اپنے ہمیج لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں ویسا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل بہت اچھا رزلٹ ملے گا، آپ کا جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کون سا عمل کیا؟ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی میرے بھائی، کوئی بھی میری بہن کہیں پر کوئی انٹرویو دینے جا رہی ہے، یا کوئی جاب کا مسئلہ ہے کہیں پر بھی، یا کسی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ہر مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے ہی آپ نے نیت کرنی ہے اس عمل کے کرنے کی، تو آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ لینے ہیں۔ کوئی بیچ میں آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں دونوں رکعت میں، تو 2 رکعت آپ نے نوافل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی ساری انگلیاں کھول لیں، اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیاں کھول کے، اور ہاتھ کا رخ اپنی جانب کر لیں، ہاتھ کا رخ پنجہ بالکل اپنے ہاتھ کا رخ اپنی جانب کریں، اور جو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلیاں، جسے چھنگلیاں کہتے ہیں، سب سے جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے، وہاں پر پڑھیں کاف، دوسری انگلی پہ ہا، یا،
عین صاد. اس طرح سے آپ بالکل مٹھی اپنی بند کر لیں اور اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے اپنی مٹھی کو بند رکھنا ہے اور آپ نے 11 مرتبہ بالکل اسی طرح سے کھولنا بند کرنا کھولنا بند کرنا. آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور کاف ہا یا عین صاد پر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بند کرنا ہے. جب 11ویں مرتبہ آپ بند کر لیں تو اب آپ کے سامنے وہ شخص ہے تو آپ مٹھی کھول کے اس کی طرف پھونک مار دیں اور اگر آپ کے سامنے وہ شخص نہیں ہے اس کی تصویر ہے تو اس پر دم کر دیں اور اگر آپ کے پاس تصویر بھی نہیں ہے تو آنکھیں بند کر کے اس شخص کا تصور کریں, اس کو اپنے ذہن میں لائیں اور آپ یہ عمل کریں. 11 دن کے عمل سے انشاءاللہ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہو جائے گا. آپ کہیں پر کوئی انٹرویو دیے ہوئے ہیں, امتحانات دیے ہوئے ہیں, آپ چاہتے ہیں وہاں پر مجھے جاب مل جائے لیکن نہیں مل رہی ہے, آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل دیکھتے ہی دیکھتے وہ جاب آپ کی اپنی ہو جائے گی. وہ خود وہاں سے کال آئے گی اور آپ کو کہا جائے گا آپ جلدی سے تشریف لے آئیں, یہ سیٹ صرف اور صرف آپ کی ہوئی. تو بڑے بڑے وزراء بڑے بڑے جو ہیں لوگ وہ انہوں نے یہ عمل کیا ہے, اس سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ عمل بہت خاص ہے, راز کا عمل ہے, میں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا, آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں, وہ بھی بہت زیادہ ریکویسٹ پر, کیونکہ یہ اتنا خاص عمل ہے اس کو ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا اور اس عمل کی اجازت بہت ضروری ہے. ایک بار صرف کمنٹ سیکشن میں آئے 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں میسج کر دیں, آپ کو اجازت مل جائے گی. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.